مختلف حکمتیں، مختلف مصلحتیں، مختلف کہانیاں چھیڑ کے باطل کے لیے گنجائش پیدا کرتے ہیں۔ ہم یہ آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ ایک دوست آئے تھے میرے پاس جمعے سے 4-5 دن پہلے، بزرگ بندے کبھی کبھی آ جاتے ہیں، تو میں نے کہنے لگے پیر صاحب ہے بھلا کی ہو رہے ہیں ملک وچ؟ میں کہ جی سب دے سامنے ہی ہے۔ فرمان لگا جی تو بچپن چ کھیڈی دا سی نا، تے کھیڈ دا ہار جیت دا نتیجہ نہ منن دا ارادہ ہوندا سی تے ادوں آکھی دا نہیں دوبارہ کرو تساں رود ماریا ہے۔ کہنے نے یہ کچھ ہو رہا ہے صبح و شام۔ اور آپ دیکھیں مذاق کتنا زیادہ ہے۔ اب تو باہر کے ممالک ہمیں کہتے ہیں کہ کس طرح کے لوگ ہو تم، صرف مذاق نہیں کسی کے ساتھ ہو رہا ہوتا، صبح و شام مذاق ہو رہا ہے۔ حد ہو گئی۔ یعنی ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا میں ہر بندے کو روٹی کپڑا اور مکان دوں گا، اس پر اس نے حکومت قائم کر لی۔ ہوئی کہ نہیں آپ کے ملک میں؟ پھر دیا اس نے سب کو روٹی کپڑا اور مکان۔ پھر ایک اٹھا تو اس نے کہا قرض اتارو ملک سنوارو۔ لوگوں نے، عورتوں نے، خواتین نے، بچوں نے اپنے کانوں سے اتار اتار کے بالیاں بیویوں نے دے دی۔ پھر اتر گیا قرضہ ملک کا۔ پھر ایک تیسرے صاحب آ گئے، کہا میں کرپشن ختم کر دوں گا۔ پھر کرپشن زیادہ لوگوں کو ٹکٹیں دے دیں، ان کو منسٹر بنا دیا۔ بیچاری قوم تو تمہارے جھوٹے سچے نعروں کے پیچھے لگ جاتی ہے، لیکن رب کریم کی بارگاہ کو کیا جواب دو؟ میرے پاس آپ یقین کریں لوگ آتے ہیں ہمارے پاس نا، خانقاہوں، آستانوں، مساجد میں لوگ نیک آدمی سمجھ کے آ جاتے ہیں دعا کرانے، وہ پھر اپنا دکھ بھی سنا کے جاتے ہیں، لوگوں کی تکلیفیں سنی نہیں جاتی۔ یہ جتنے سیاسی تبصرے ہیں یہ اسی والے کمروں کے ہیں، امیر پیروں کا، وزیروں کا، تگڑے لوگوں کا۔ عوام سے گیپ زیادہ ہو گیا ہے، عام آدمی کی دکھ نہیں سمجھ پا رہے ہم۔ لوگ غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ یار حد ہو گئی نا کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جس میں ڈھیروں لوگ ایسے ہیں جنہیں صاف پانی نہیں ملتا پینے کا، صاف پانی کچھ نہیں، صاف پانی مل جائے۔ میں اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں۔ اچھا ایک طرف حال یہ ہے کہ نئے ماڈل کا موبائل آئے تو ملتا نہیں مارکیٹ میں، پرانا مل جاتا ہے۔ یہ امیروں کی چاہتے ہیں۔ گاڑی 3-4-5 لاکھ روپیہ زیادہ دے کے بک کرا لیں گے، چاہیے مجھے ذرا 2 مہینے پہلے۔ دوسری طرف حال یہ ہے، میں کبھی کبھی وقت نکال کے سرکاری اسپتالوں میں جاتا ہوں، کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جنہیں تسلی بھی دے دی جائے تو ان کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ آپ کبھی حال دیکھیں جا کے، لوگوں کو ویل چیئر پہ بٹھا کے ڈرپ لگا دیا ڈاکٹر نے، ڈاکٹر کیا کرے، بیڈ ہی کوئی نہیں۔ اس طرح بھی کبھی ہوتا ہے، کوئی والی وارث نہیں قوم کا۔ یعنی جن لوگوں کو بیمار ہوں تو لیٹنے کو جگہ نہ ملے، اس قوم کے لوگ جھنڈے لگائیں اور وزیروں کے نعرے لگائیں، اور جناب اور جتنا پیسہ تم الیکشن پہ لگاتے ہو نا، اس کے کتنے کتنے بڑے اسپتال بن جاتے، لیکن مزاج نہیں، طبیعت نہیں۔ حضرت امام حسن میں، سیدنا عمر فاروق میں یہ بات کامن تھی کہ باطل کے ساتھ کبھی صلح، یہ ہم نے غلط لوگوں کو سپورٹ کر کر کے باطل کو عروج دیا ہے، کبھی صلح نہیں۔ انہوں نے کہا جو باطل ہوتا ہے وہ بہرحال باطل ہوتا ہے۔ یزید اگر باطل ہے تو بڑی حکمتیں تھیں امام حسین کے سامنے، بڑا کچھ ہو سکتا تھا۔ چلو باہر نکلتے ہیں، ذرا لوگ کٹے، ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں آپ سیاسی بات نہ کیا کریں، وہ بعض لوگ مختلف جماعتوں کے آئے بیٹھے ہوتے ہیں تو فلان ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کیا ہو جائے گا، کیا بات کرتے ہیں آپ، کیا حیثیت ہے ہماری؟ نہیں کوئی ہم سے دلچسپی لیتا تو نہ لے، ہماری جو ڈیوٹی ہے وہ اذان بھی پوری نہ پڑے، وہ بھی دیکھ کر پڑے کہ فلانا بندہ ناراض نہ ہو جائے، جس کی طبیعت میں جو آتا ہے وہ کرے۔ سانو تخت زارے دی لوڑ کیے نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکنے آ، سانو کی لگے کسی اور دے نال، کروں مدح اہل دول رضا، اور پڑے نہ اس بلا میں میری بلا، میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین کوئی پارا نہ نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ سچی بات ہی نہ کریں؟ آپ غور کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ غریب لوٹتے رہیں اور آپ کہیں کہ جناب وہ فلانا بندہ کہے گا میں سیاسی جماعت کا تھا، آپ نے بات کر دی، ہو جو جس جماعت کا ہوتا ہے، لیکن حق بہرحال حق ہی ہوتا ہے۔ یہی بات امام حسین کے سامنے آئی۔ بچوں عورتیں ساتھ ہوں تو لوگ تو ویسے ہی کہہ دیتے ہیں میرے ساتھ زنانہ ساتھ ہے، ورنہ میں تجھے بتا دیتا، لیکن امام حسین نے نہ عورتوں کا ساتھ دیکھا، نہ بچوں کی بھوک دیکھی، نہ تکلیف دیکھی۔ انہوں نے بتایا
کہ جب باطل کے سامنے ڈٹنا ہے تو نتیجے کی پرواہ کیے بغیر ڈٹنا ہے۔ جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ رزلٹ نہیں دیکھتے کیا نکلے گا، رزلٹ تو یہ نکلا کہ امام حسین شہید ہو گئے اور پھر 3-4 سال یزید حکومت بھی کر گیا، لیکن قیامت تک کے لیے اس کا نام ذلت کا باعث بن گیا۔ اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین، اب بیدار تو ہو لے۔ امام حسین کا نام سند بن گیا ہے باطل سے لڑنے کی، تو مہربانی کریں، ہو سکتا ہے آپ اکیلے ہوں پورے گھر میں، لیکن آپ ڈٹنا سیکھیں، سچ کہنا سیکھیں، بات صحیح کرنی سیکھیں، کام پہ نہیں، ڈرے نہیں۔ کوئی جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہو پھر کوئی بندہ کسی کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ سچ پر کھڑے ہونا سیکھیں، سچ پر۔ اللہ کے بندوں کا پیار اپنے دل میں بٹھائیں۔ اگر یہ حکومتیں یہ سارا کچھ درست ہو جائے تو آپ یقین کریں قوم آسودگی میں آ جائے۔ پھر سے اپنی ساری تقریر کو دہراتا ہوں، سب سے پہلے تو بڑوں کی عزت کریں، اہل فضل کی توقیر میں کبھی کمی نہ کریں، اپنے اسلاف سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں، کبھی بھی اس سے پیچھے نہ ہٹیں۔ امام حسن ہوں، امام حسین ہوں، حضور کے خلفائے راشدین ہوں، عشرہ مبشرہ ہوں، ان سے شوق والا پیار کریں، چھلکے ان کا پیار، اور پھر اپنی عبادت پر خاص توجہ دیں۔ مصلی آباد ہو تو رب کی مدد آتی ہے، روح سکون میں رہتی ہے۔ اور آخری بات یہ کہ کھڑا ہونا بھی سیکھیں، ڈٹنا بھی۔ اللہ کی مدد ڈٹنے کے بعد آتی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو رب کا نام لے کے ڈٹ گئے، پہلے وہ ڈٹے، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ نے مدد کے لیے فرشتے نازل کیے۔ پہلے ڈٹیں گے پھر مدد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا کرے۔